بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم موجود ہیں کپتان غلام محمد رحمہ اللہ، مجاہد احرار، خادم امیر شریعت رحمہ اللہ، چکڑالہ اور خصوصاً میاں والی کی سرزمین میں آپ کی ایک تاریخ ہے اور آپ کی قربانیاں ہیں۔ آج 22 مئی چکڑالہ میں ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس بھی منعقد ہوئی ہے جو آپ کی قربانیوں کا، آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد دلاور نعمانی صاحب۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کپتان غلام محمد رحمہ اللہ کے کیا حالات زندگی ہیں اور ان کی کیا قربانیاں ہیں، ان کی کیا محنتیں ہیں، اور خصوصاً چکڑالہ کی سرزمین پر عموماً ضلع میاں والی میں ان کی کیا قربانیاں ہیں جن کی بدولت آج یہاں پر ختم نبوت کے مجاہد، ختم نبوت کے رضاکار ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ جی مولانا محمد دلاور نعمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم کپتان غلام محمد صاحب رحمہ اللہ کی قبر پہ حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ وہ شخصیت ہیں جو مذہبی حلقوں میں مذہبی حلقوں کے قلوب میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ان کی خدمات اور تعارف پر چند مختصر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں۔ جناب کپتان غلام محمد صاحب رحمہ اللہ سن 1926 میں جناب عمر حیات صاحب کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور بچپن ہی سے آپ کو مذہبی لگاؤ تھا اور آپ نے ناظرہ قرآن کریم اور ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، اور شروع سے مذہب کی طرف چونکہ لگاؤ زیادہ تھا، اس لیے سن 1942 میں چکڑالہ کی سرزمین پر جب حضرت مولانا گلشیر شہید رحمہ اللہ تشریف لائے تو آپ کی تقریر سے پہلے جناب کپتان صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، جس کو مولانا گلشیر شہید رحمہ اللہ نے بہت پسند فرمایا اور حوصلہ افزائی فرمائی، اور آپ کو کپتان احرار کا خطاب دیا۔ اور اسی مجلس میں کپتان صاحب نے مجلس احرار میں شرکت فرمائی مولانا گلشیر شہید رحمہ اللہ کی دعوت پر۔ اس کے بعد بس احرار ہی کے ہو کر رہ گئے، ختم نبوت، ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی تشہیر کرنا اور اس مشن کو عام کرنا آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا رہا۔ تقسیم ہند سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کی تحریک میں بھی حضرت پیش رہے اور کئی بار جیل بھی گئے اس تحریک میں، اور جب مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا اور پھر قادیانیوں نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی تو سن 1953 میں جو مجلس احرار نے ایک مؤثر تحریک چلائی تھی، اس میں بھی جناب کپتان صاحب پیش رہے ہیں۔ یہاں تک کہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ سے اتنا قرب تھا کہ جب کپتان صاحب ان کے پاس بیعت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت شاہ جی رحمہ اللہ نے ان کو مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے پاس بھیجا، اور یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے۔ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ سے اتنا قرب تھا کہ آخری وقت میں جب شاہ جی رحمہ اللہ علیل تھے تو زندگی کے آخری 1.5 ماہ لاہور میں کپتان صاحب رحمہ اللہ حضرت شاہ جی کی خدمت میں رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے آخری ایام میں آخری 1.5 ماہ جناب کپتان صاحب نے شاہ جی کی خدمت کی اور اپنے مخصوص مزاحیہ مزاج سے حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کا دل بہلاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ احرار کے دیگر قائدین کو چکڑالہ، میاں والی اور دیگر اضلاع میں، اور دیگر بڑے بڑے ہمارے جو خطباء ہیں ان کو پنجاب کے اکثر اضلاع میں کپتان صاحب نے متعارف کروایا، اور خود نعت کہنے کا ذوق تھا، لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے نعت خوانی کو پیشہ نہیں بنایا بلکہ زندگی کا شیوا بنایا، اور اس کو دین کی خدمت کا ذریعہ سمجھ کر ہر جگہ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ پر اپنے اشعار سے قوم کے قلوب میں نئی جلا پیدا کرتے رہے۔ اور آپ کے جو علمی ذوق تھا اور دینی ذوق تھا، اس کے نتیجے میں علاقہ میں بہت ساری مجالس کا جو ہے وہ انعقاد کرتے تھے، اور خود اپنے ایک پیشے سے وابستہ تھے، اس سے وقت نکال کر غربت اور فقر و فاقہ کے باوجود دینی پروگرامات کروانا، جلسوں کا انعقاد کروانا آپ نے زندگی کے آخری دم تک نہیں چھوڑا، اور رسومات و بدعات اور شرک کی رد میں
آپ نے پوری زندگی خدمات سر انجام دیں، ختم نبوت پر وہ عظیم کام کیا کہ آج کی کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ علیل ہوئے اور تقریباً 1996 میں، تاریخ لکھی ہے 30 اپریل 1996، 30 اپریل 1996 یہ حضرت جناب غلام محمد کپتان صاحب رحمہ اللہ کی تاریخ وفات ہے، اور آج وہ اس جگہ پہ آرام فرما ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بظاہر ان کی دنیاوی زندگی کی شام ہو گئی، لیکن اس زندگی کا آغاز ہوا ہے جس پر کبھی شام نہیں آئے گی، اور یہ بہترین زندگی ان لوگوں کی جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان کو ایسی بہترین زندگی عطا فرماتے ہیں کہ وہ خود تو زیر زمین آرام فرما جاتے ہیں، لیکن زمین پر کروڑوں انسانوں کو زندہ کر جاتے ہیں، اور رہتی دنیا تک انسانوں کے قلوب پر راج کرتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے کہ ہم دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، مشن کے ساتھ اور اسلام کی خدمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو دنیا میں بھی زندہ باد رہیں گے، اور جب اس پر فنا ہو جائیں گے تو قیامت تک اللہ کا قرآن ہمیں زندہ باد کہتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کپتان صاحب کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں برسائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔